السلام علیکم رضوانہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ رضوانہ صاحب، سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، وکلا تنظیموں کے چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کے مطالبے کے پیچھے پاکستان مسلم لیگ نون ہے؟ خدا کا واسطہ بس کر دیں، کہاں سے لے آئی یہ اختراع کے مسلم لیگ نون ہے پیچھے؟ ہم تو الیکشن کے لیے بڑے بےتاب ہیں، ہم کیوں یہ مطالبہ کریں؟ آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی کہہ رہے ہیں، بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن نے بھی آج اسی طرح کا الزام لگایا۔ یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے نا، اس کی حساسیت دیکھیں کہ اس سوال پر آپ الزام لگا رہے ہیں پاکستان بار کونسل پہ، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پہ، ان صوبائی بار کونسلز پہ، تو یہ بڑا حساس سوال ہے۔ میرا خیال ہے میں آپ سے گزارش کروں نہیں، گا یہ الزام میرا اس نہیں ہے نا سوال سے رضوانہ میری صاحب، سر یہ الزام میرا نہیں ہے، یہ آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس لگا رہے ہیں اور آپ کی لیگل فرٹرنیٹی سے بڑے سینئر لوگ لگا رہے ہیں۔ بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، حامد خان صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کیونکہ لائر ونگ اس میں ہے، پاکستان بار کونسل میں بھی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں بھی آپ کی میجورٹی ہے، تو یہ اصل میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایما پر یہ پریس ریلیزز ایشو کی گئی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، صوبائی بار کونسلز ہیں، اگر ہم اتنے پاپولر ہیں تو پھر صبر کریں۔ پھر بات یہ ہے کہ یہ تنظیمیں ساری انڈیپینڈنٹ ہیں، وکیلوں کے ووٹ سے آتی ہیں، پارٹی کے ووٹ سے نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کی ایفیلیشن یا کسی کی ہمدردی ہے یا کسی کی محبت کسی نہ کسی پارٹی سے ہوتی ہے، مگر میں اس چیز کو بطور ایک سینئر وکیل کے ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں۔ میں مطلب ہے کہ انتہائی اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا اور میں تردید کرتا ہوں، اور سب سے بڑی تردید آنی چاہیے پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے۔ میں پارٹی کے بیہاف پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو الیکشن کے پروسیس میں آگے جا رہے ہیں۔ اعظم نذیر ہمارے تارڑ صاحب پارلیمانی سے یا احسن بھون صاحب سے تو تعلق ہے نا؟ نہیں، وہ اور بات ہے۔ آج دیکھیں نہیں، ہر کسی کے اپنے گروپ ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ تعلق کی اور بات ہے، اس کو جتنا آپ کرے دیں گے اس سے حساسیت اور بڑھے گی اور لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوگا۔ اگر دو حلقوں پہ کسی نے کوئی اعتراض اٹھایا ہے، سپوز جو میں نے ٹیلی ویژن پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ میں نے سنا ہے، تو وہ انڈیویجول دو کیسز ہیں، اس پر یہ مطالبہ کیا، بہرحال وہ ان کی اپنی ایک جسٹیفیکیشن ہوگی، آفر دیئر کریکٹ، باقی چیزوں کو مجھے نہیں پتا، مگر یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اس کے پیچھے ہے، بھائی ہمیں اس کا کیا بینیفٹ ہوگا؟ ایک طرف تو ہمیں کہتے ہیں جی لاڈلے، ایک طرف کہتے ہیں جی ان کے لیے راستہ صاف کیا جا رہا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ تو پھر اگر اس آرگومنٹ کو مان لیں تو ہمارے لیے تو بہترین موقع ہے الیکشن لڑنے کا، ہم کیوں روکیں؟ اچھا دیکھیں، ایز فار ایز یور پریپیئرڈنس از کنسرنڈ، تو پاکستان مسلم لیگ نون تو لگ رہا ہے کہ کوئی انڈور الیکشن کیمپین شروع کیے ہوئے ہیں، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی آن گراؤنڈ کیمپین کر رہی ہے، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے اس کو نکلنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، لیکن نون لیگ ابھی تک سائلوں میں کیوں ہے؟ دیکھو، انڈور نہیں ہے یہ، جب تک کینڈیڈیٹ فائنل نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک حلقے میں کیمپین کرنی ہے اور چار ہی بندے ٹکٹ کے خواہش مند ہوں، چار ہی بندے کیمپین کر رہے ہوں اور میاں صاحب اس جلسے سے خطاب کر رہے ہوں، تو ٹکٹ ہولڈر کون ہوگا؟ تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ٹکٹوں کو فائنل کر کے جو امیدوار فائنل ہو جائیں گے اس کے بعد کیمپین شروع ہوگی۔ But don't you اچھا، think, ہماری sir, it's too late کیمپین، now? نو ناٹ اٹس ناٹ ٹو لیٹ ایٹ آل، ناٹ ٹو لیٹ۔ جتنے جیسے عوام میں وقت چلتا رہا، عوام چلتا رہا، کنفیوژن چلتا رہا، ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، پھر سپریم کورٹ مسئلہ گیا، اس ساری چیزیں جب چلتی رہی تو اسی لیے اس کیمپین میں کسی کی کیمپین ایسی نہیں ہے کہ آپ محسوس کریں کہ حلقوں میں اتنی بھاری کیمپین شروع ہو گئی، سوائے ان کے جن کو اپنی ٹکٹوں کا یقین ہے، جن کو اپنی ساری ان باتوں کا یقین ہے کہ وہی فیلڈ میں کینڈیڈیٹ ہوں گے، انہوں نے اپنی کیمپین شروع کی ہوئی ہے، مگر وہ بھی آرام آرام سے چل رہے ہیں۔ ایک ہفتے کی بات ہے، پھر دیکھیے بھرپور ہوگی اور ہر پارٹی کی بھرپور ہوگی، ہر دیکھیں، پارٹی کی بھرپور ہو، ہماری بھی ہوگی انشاءاللہ، ہو رہی ہے۔ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، حلقوں میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، پارلیمانی بورڈز کی میٹنگز ہو رہی ہیں، یہ انٹرنل ایشو ہے ٹکٹ کس کو دینا ہے، لیکن اصل تو میٹر کرتا ہے کہ پبلک کو موبلائز کون اچھا کرتا ہے اور کون ان کو پولنگ بوتھز کے اوپر لے آتا ہے، اس کے لیے تو آن گراؤنڈ تیاری چاہیے ہوتی ہے نا سر۔ گزارش یہ ہے، ہمارے لیے الیکشن کو نئی بات نہیں ہے، موبلائزیشن کو نئی بات نہیں ہے، سیاسی جلسے کو نئی بات نہیں ہے، لوگوں کو جا کے گائل کرنا یا لوگوں کو جا کے کہنا اور تقاریر کرنا، جلسے کرنے، ریلی کرنی، ہمارے لیے اٹس نتھنگ نیو۔ وی ہیو ٹائم، جتنا ہے ہم اس کو میکسیمم یوٹیلائز کر رہے ہیں اور کریں گے، بالکل سب اسپیڈ سے کریں چیلنجز گے۔ نئے ہیں نا سر، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ نئی بات نہیں ہے، بٹ پولیٹیکل چیلنج ڈائنامکس بڑی مختلف ہے نا سر۔
دیکھیں چیلنجز تو ہر دفعہ ہوتے ہیں، اس دفعہ زیادہ ہے، زیادہ چیلنج اس وقت جو ہے نا، جو بھی جیتے جو بھی حکومت بنے، چیلنجز زیادہ مثل ہے ملک کی معیشت کے، اکانومی کے۔ الیکشن تو ہو جائے گا اللہ کرے خیر سے، پھر جو حکومت بنے گی جس حال کی بھی بنے گی تو ان کے لیے چیلنج ہے اکانومی، ہاؤ ٹو رن دی کنٹری اکنامکلی، وہ ہمیں مل جل کے چلانا پڑے گا، اور الیکشن فیئر ہو جائے، ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، اور اس ٹرانسپیرنسی پہ کوئی انگلی نہ اٹھے۔ ابھی الیکشن ہوا نہیں اور مختلف باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر جیتنے کے بعد کیا ہوگا؟ جو بھی جیتے گا۔ دیکھیں نا، اس لیے ہمیں آپ نے کہا اجتناب کہ سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے، اور 16 ماہ جس طرح سے اکانومی کو چلایا گیا ہے، یا جو اکنامک پرفارمنس ہے، خاص طور جی پہ آپ کے اپنے جو جی الائے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، وہ آپ کو جی مہنگائی لیگ کہتے ہیں، تو گزارش آپ کے ہے کانسٹیٹوئنٹس یہ سوال تو کریں گے آپ سے کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا 16 ماہ کے جب اندر؟ تک جب تک ہمارے ساتھ تھے تو سستی لیگ تھی، مہنگائی لیگ نہیں تھی۔ سستی مراد ہے کہ مہنگائی نہیں تھی، جب ہمیں چھوڑ کے گئے اس وقت مہنگائی لیگ آئی۔ دیکھیں پنجاب سب سے بڑا ایک صوبہ ہے جس میں قومی اسمبلی کی 140 کے قریب سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور سب کی نظریں پنجاب پر ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک ایج حاصل ہے۔ اس سے گھبرا کے اب اس حکومت کے جو مزے خود بھی لیتے رہے اور کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم تو نہیں کہتے کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا، وہاں پہ کابینہ مل کے فیصلے کرتی تھی، صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، کابینہ کے ہی فیصلے ہوتے ہیں، اور حکومت سے مراد ہوتی ہے کابینہ، حکومت سے مراد وزیر اعظم نہیں ہوتا۔ اس پر تو سپریم کورٹ نے بھی فیصلے کیے ہیں۔ تو حکومت سے مراد اگر لے کے میاں شہباز شریف ہی حکومت تھے تو پھر یہ ساری کابینہ کیا کرتی رہی؟ ملک کے مسائل ایسے ہیں جن حالات میں وہ 16 ماہ کی ٹھیک ہے رضا حکومت صاحب، دیکھیں بٹ دے آر ان پنجاب ناؤ پریکٹیکلی آن دا گراؤنڈ، جو بلوچستان یس کے اندر وکٹیں گری ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ساؤدرن پنجاب سے بھی کوئی بڑی وکٹیں گرا سکتی ہے، یا کوئی دیکھیں الیکٹیبل ایڈ ہو سکتے ہیں؟ میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، جی ٹھیک ہے، پرانی سیاست کر رہے ہیں، کچھ حلقے ہیں چند جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی کے پاس الیکٹیبلز ہیں، ٹھیک ہے نا جی، باقی ساؤتھ پنجاب میں بھی ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ مگر دیکھیے میں پھر بھی کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا، یہ ایک مقابلے کا اصول ہوتا ہے کہ آپ اپنے اپوننٹ کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ میدان کھلا ہے، ساؤتھ پنجاب ہے، پورا پنجاب ہے، بلوچستان ہے، باقی چیزیں ہیں، گلگت بلتستان ہے، سندھ ہے، اور کے پی کے ہے، ہر کوئی اپنا اپنی محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اللہ کرے ہمیں سب کو قابل قبول۔ آج اور چیئرمین اگر پی ٹی آئی نے خبر دی کہ بانی پی ٹی آئی 3 حلقوں سے نامینیشن پیپر سبمٹ کرا رہے ہیں، اسلام آباد سے، میاں والی سے اور لاہور سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی یعنی سابق چیئرمین پی ٹی آئی، سابق وزیر اعظم اہل ہوں گے انتخابات لڑنے کے؟ لیکن یہ قانون میں اب سیاسی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی، سیاسی کریں گے تو اس سے اسمیل آئے گی، شاید میں پی ٹی آئی کے مخالف ہوں تو اس لیے بات کر رہا ہوں، میں کسی جماعت کے مخالف نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کانوکٹ ہے، وہ نااہل ہے، ٹھیک ہے جی، وہ نااہل سے مراد یہ ہے کہ لیگلی قانونی طور پر نااہل ہے، ٹھیک ہے نا جی، الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہے، خدا خاصہ میرا کوئی اور مطلب نہیں ہے، الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہے تو ان پر اعتراض اٹھے گا، اور اس پر تو قانون بھی واضح ہے، اور اگر سپریم کورٹ نے جو لارجر بینچ بنایا ہوا ہے اور اس نااہلی کو الیکشن ایکٹ میں، ایکٹ 2017 میں جو ترمیم آئی ہے کہ جس نااہلی کی مدت پرووائڈڈ نہیں ہے تو وہ 5 سال جی، ہوگی، تو پھر اگلے الیکشن تک خان صاحب جو ہے کوالیفائی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ باقی کیسوں کا کیا ہوتا ہے یعنی ہی ابھی وونٹ بی تک وہ۔ ایبل ٹو کنٹیسٹ الیکشنز فار ناؤ۔ نو ہی ول ناٹ بی، ہی ول ناٹ بی اکارڈنگ ٹو دی لیگل سچویشن، لیگل۔ تو رضا صاحب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی پھر ان الیکشنز میں؟ نہیں دیکھیں اب اگر میاں صاحب 2018 میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، ہم نے تو لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت نہیں کی، ہم نے تو یہ کہا تھا 2018 میں آر ٹی ایچ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا، اور تو لوگوں نے بھی کہا، اور اس کے بعد جو کچھ پھر باجوہ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا جانے سے پہلے کہ جی اس فروری فلاں مہینے سے ہم نے فیصلہ کیا مداخلت نہیں کریں گے۔ بہرحال وہ وقت بھی گزر گیا، پاکستان پر مشکل وقت تھا، اور اس کے بعد جو کچھ حالات بعد میں ہوئے، اب بات یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے برابر ہے اور ہونا چاہیے، میری بھی یہ ڈیمانڈ اور مطالبہ ہے، ہونا لاسٹ چاہیے۔ سے یہ بتا دیں، ہونا تو چاہیے بٹ ہے؟ دیکھیں
سب کو دینا چاہیے. دیکھیں نہ ہی میرا کام ہے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنا، مگر میں کہتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ ہے، میدان میں نکلے نا. اچھا یہ کس کا کام ہے سر ویسے لیول پلینگ فیلڈ؟ ہم نے بہت سنتے ہیں، یہ کام کس کا ہے سر ویسے؟ سنیں، ایک میرا تو نہیں ہے، نہ ہی ہمارا، یہ تو الیکشن کمیشن کا اور بلکہ اس کا اپنا یہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے، نگران حکومت ہے، ان کا کام ہے. وہی نگراں حکومت جس کے اندر آپ کی 16 ماہ کی حکومت کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی نگراں حکومت جس میں بارش کی طرح سے استعفے آ رہے ہیں اور پھر وہ لوگ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف جا رہے ہیں، اسی انٹرم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ سر؟ 16 ماہ کی تو انٹرم گورنمنٹ کو جائے ہٹوا دے، پھر میں تو اس کو بنانے کا ذمہ دار نہیں نہیں ہوں. آئی مین یہ انٹرم گورنمنٹ لیول پلینگ فیلڈ دے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں دینا چاہیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیوٹی ہے انٹرم گورنمنٹ کو دینا تو مجبور کرے. چاہیے بٹ دیں گے پریکٹیکلی؟ نہیں نہیں نہیں، الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی انڈر آرٹیکل 218، اس سے آگے چلے جائیں 19-20 جو یہ آرٹیکل ہے آئین کے، اس کے تحت الیکشن کمیشن پابند ہے، کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. شکوک و شبہات، دیکھیں ہم نے شک کو پروان چڑھایا ہے، اعتبار کو پروان نہیں چڑھایا، اور شکوک و شبہات میں اس ملک کو گھیر دیا ہے، اور دائرے کی بجائے ہم خانوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. یہ اس طرح کیسے چلے گا؟ اور تبصرے بھی، اپنا یہ بحث بھی، اور الیکشن اس کے ٹی وی پروگرام بھی اسی پر ہو رہے ہیں. تو اگر ہم اچھی فضا، ٹھیک ہے، جن چیزوں پہ اعتراض بنتا ہے، جن چیزوں پہ تنقید بنتی ہے، ضرور کی جانی چاہیے. دس از ایوری باڈیز رائٹ. So you trust in Chief Election Commissioner, Election Commissioner of Pakistan, and you like suggest کر رہے ہیں آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر آف پاکستان پہ آپ بھروسہ رکھیں، اعتماد کریں بس؟ مجھے آئین پر بھروسہ ہے، اور آئین کی پاسداری کے لیے ہر بندے میں ٹرسٹ کرنا چاہیے ٹل دی ٹائم کوئی فاؤل پلے نہ کرے. بہت بہت شکریہ رفیق رجوانہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، سابق گورنر پنجاب، ہمارے ساتھ موجود